پہلے صفحہ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں اسلام آباد جہاں خالد عظیم موجود ہیں. خالد عظیم صاحب، ہم بات کر رہے تھے پرائم منسٹر کی اسپیچ کے حوالے سے. بڑا ہی مختصر اور ٹو دا پوائنٹ انہوں نے خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے مین تو چیف جسٹس کی بحالی کے حوالے سے بات کی، سیکنڈ انہوں نے میثاق جمہوریت کے حوالے سے بات کی، تھرڈ انہوں نے جو بات کی وہ یہ کی تھی کہ شریف برادران کی جو اہلی کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کی اپیل وہ کریں گے. لیکن گورنر راج کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. کیا کہیں گے آپ؟ جی یقینی بات ہے، انہوں نے اس کے لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ گورنر راج کے بارے میں بھی کوئی اظہار خیال کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کی آپس میں مشاورت ہے اور جو کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے اس کو اسکپ کیا. اور خود نواز شریف نے جو اسپیچ کیا اس میں نہ انہوں نے گورنر راج کے خاتمے کی کوئی بات کی، نہ اپنی بحالی کے حوالے سے کوئی تذکرہ کیا. انہوں نے خالی شکریہ ادا کیا صدر آصف زرداری کا، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا اور اپنے ساتھ دینے والوں کا اور میڈیا کا. لیکن یہاں جو چیز دلچسپ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی، کہ اس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی تقریر کا ایک خاصا بڑا حصہ جو ہے اس بات پہ تھا کہ وہ صدر آصف زرداری کو بیل آؤٹ کرتے رہے، تاکہ قوم اگر ان کے بارے میں یہ امپریشن بنا کے بیٹھی ہے کہ ججز کی بحالی کے راستے میں آصف زرداری رکاوٹ تھے، تو وہ اس امپریشن کو دور کر سکے. اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں تو یہ آئینی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے آصف زرداری ایسا نہیں کر پا رہے تھے. بصورت دیگر وہ اب تک یہ کام کر گزرے ہوتے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ افتخار محمد چودھری کو چیف جسٹس کے عہدے پہ بحال کرتے. لیکن چونکہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر چیف جسٹس کے طور پہ اوتھ لے چکے تھے اور آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت انہیں صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی اس کو علیحدہ کر سکتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری کا ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ کسی جج کو نہیں ہٹایا جائے گا، لہٰذا وہ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو ہٹا نہیں سکتے تھے. اب چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے، اس لیے ہم جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. اور یہ اعلان بھی انہوں نے کیا کہ وہ اپنا منصب 21 مارچ کو، جس دن کے جسٹس عبدالحمید ڈوگر چیف جسٹس نہیں ہوں گے، اس دن افتخار محمد چودھری نئے چیف جسٹس کے طور پہ آئیں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ان کا ایک یہ فریضہ بھی بنتا تھا کہ وہ اپنے پارٹی کے کو چیئر پرسن کو ڈیفینڈ کریں. اور لیکن یہ اب دیکھنا ہوگا کہ عوام ان کے اس استدلال کو کس حد تک قبول کرتی ہے اور کس حد تک وہ اس چیز کو بھولنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ صدر آصف زرداری کی جانب سے بار بار یہ بات آتی رہی کہ وہ کسی صورت میں افتخار محمد چودھری کو بحال نہیں کریں گے. چلیں خالد عظیم، اسی حوالے سے ہم شوکت خٹک سے بات کر لیتے ہیں. شوکت خٹک، کیا کہیں گے آپ، یہ جو اسٹیپ لیا گیا چیف جسٹس کی بحالی کا، کیا آصف زرداری جو ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہمارے، ان کی ساکھ بحال ہو جائے گی؟ انہوں نے جو اپنا مقام کھویا ہے وہ بحال کر لیں گے؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا ہے کہ وزیر اعظم اٹھ کے چلے گئے انہوں نے جا کے اعلان کر دیا. اس کے بیک پہ اگر چلے جائیں تو ہمیں کافی دور تک جانا پڑے گا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پورے فیصلے میں امریکہ کا کیا رول رہا، وہ کتنا انٹرفیئر کرتا رہا اور کنونس کرتا رہا آصف علی زرداری کو، نواز شریف کو، کہ اس مسئلے کو اتنا نہ الجھایا جائے کہ اس سے جو بنیادی کاز ہے وار آن ٹیرر کا اس کو نقصان نہ پہنچے. تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو پریشر آیا ہے وہ امریکہ کی جانب سے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انوالومنٹ رہی ہے پاکستان آرمی کی، اس کو بھی ہمیں کم از کم نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی اس پورے پروسیس میں اور اس مسئلے کو سلجھانے میں. تو یہ دو پارٹیز کم از کم انوالو رہی. جو ہم نے پچھلی جتنا بھی پروسیس رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان، کم از کم ان دو پارٹیوں کی یعنی امریکہ اور فوج کی شمولیت نہیں تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ معاہدے بھی کامیاب نہیں ثابت ہو سکے، دستخط ہوتے رہے لیکن اس کو کامیابی نصیب نہ ہو سکی. اس دفعہ کم از کم نواز شریف کو یہ اطمینان تھا کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی ڈائیلاگ ہوتے ہیں تو اس میں ذمہ داری جو ہے، ضمانت جو ہے وہ ان دو پارٹیوں کی طرف سے دی جانی ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ گیلانی صاحب جتنا بھی کہتے رہے کہ جی زرداری صاحب بحال کرنا چاہ رہے تھے، یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، شاید وہ بحال نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آخر دن تک، کل نہ پرسوں تک جو خبریں آتی رہی، جو انہوں نے اسپیچ کی اپنے ایم این ایس کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایوان صدر میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی، اس میں آخر تک یہ آتا رہا کہ زرداری صاحب اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ وہ چیف جسٹس کو بحال کرے. لیکن ان کو بحال کرنا پڑا اور اس کی بحالی کی بنیادی وجہ ہی پریشر تھی. تو ہمیں کم از کم ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنی جلدی زرداری صاحب کا جو گراف ہے وہ اس میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، بلکہ کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے اور ان کو ریسٹور کرنے میں کافی وقت لگے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو
پلس پوائنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، وہ ہے گیلانی صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ کرنا، ان کی جانب سے ایکٹیو رول پلے کرنا، اور چیف ایگزیکٹو کا جو رول ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے ایک جمہوری حکومت میں، صحیح معنوں میں اس کردار کو نبھانے کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں ضرور اضافہ ہوا ہے۔ لیکن شوکت، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی کام پہلے پیپلز پارٹی کر لیتی تو سارا کریڈٹ اس کو چلا جاتا؟ اب تو سارا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو چلا گیا ہے۔ میرے خیال مسلم لیگ نون کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارا کریڈٹ مسلم لیگ نون کو گیا ہے، اس میں وکلاء کی جو تحریک ہے وہ بہت نمایاں رہی۔ 2 سالہ ان کی اگر جدوجہد کو ہم مختصر سا بیان کریں، ایک ایسی تحریک پاکستان میں واحد تحریک کی جو نہ جھکی نہ بکی اور نہ تقسیم ہوئی، 2-3 کوالٹیز اس کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 2 سال تک اس تحریک کو متحد کرنے میں کامیاب رکھ سکے، موٹیویٹ کرنے میں کامیاب رکھ سکے، اور یہاں تک لے آئے کہ حکومت کو مجبوراً ان کے مطالبات ماننے پڑے۔ سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوتی گئی، ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے گئے۔ کہ ہم نے کل لاہور میں دیکھا، جی پی او روڈ میں ہم نے دیکھا کہ کتنا زیادہ تصادم تھا، کتنا انتشار پھیلا ہوا تھا مظاہرین کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ یو ٹرن اس وقت آیا جب نواز شریف باہر نکلے ماڈل ٹاؤن سے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کہانی میں ٹویسٹ آیا؟ بالکل بات آپ کی صحیح ہے، سیاسی جماعتوں کی شمولیت کی وجہ سے ہی اس تحریک کو میرے خیال میں طاقت ملی۔ ہم وکلاء کو سیاسی جماعتوں سے الگ نہیں کر سکتے، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ وکلاء کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ضرور ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی کئی جو رہنما ہے وہ وکیل رہنما کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم وکلاء کو عوام سے الگ کم از کم نہیں کر سکتے۔ یہ وکلاء کی تحریک تھی، لیکن اس میں سیاسی جماعتوں کے شاید کچھ اپنے مقاصد بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے رہے کہ وکلاء کی اس تحریک کو الیکشن کے دور میں استعمال کرتے ہوئے انہی سیاسی جماعتوں کو فائدے بھی ہوئے ہیں۔ ان کو اگر مینڈیٹ ملا ہے تو شاید اسی بنیادی نقطے کے ساتھ ملا ہے۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس تحریک کا اثر اس وقت ہوا جب نواز شریف اس میں شامل ہوا، بلکہ بنیادی اعتراض بھی یہی اس پہ کیا جاتا رہا کہ اس میں سیاسی جماعتوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے۔ تحریک ہائی جیک کرنے کا الزام لگایا گیا مسلم لیگ نون پہ۔ شازیہ، اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی شازیہ، اس میں اصل بات یہ ہے کہ جیسے شوکت خٹک نے کہا کہ وکلاء اور سیاسی جماعتیں یا وکلاء اور عوام کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وکلاء نے اس بات پہ پوری طرح سے پہرا دیا کہ یہ ایشو مرنے نہ پائے، کوئی اس کو انڈر دا کارپیٹ دفن کر کے اور اس کے بعد اپنے ان کے سروں پہ پاؤں رکھتا ہوا اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتا نہ چلا جائے۔ اس میں تو پارٹیسپیشن پیپلز پارٹی کی بھی رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی تو اس کو پارٹیسپیشن کی ضرورت نہ رہی۔ اور پھر شوکت خٹک کی ایک بات کو میں اس بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو مینڈیٹ ملا، بلکہ کہا جانا چاہیے یہ کہ انہی کی تحریک تھی جس کے نتیجے میں پرویز مشرف اتنے کمزور ہوئے۔ خالد عظیم، اب ہم بات کر لیتے ہیں، ظہور بلوچ بیچارے اتنی دیر سے انتظار کریں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ظہور بلوچ، نواب اسلم رئیسانی کا بہت مین کیریکٹر اس میں نظر آیا، ثالثی کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ یہ بتائیے کہ وہاں کیا سینیریو کریٹ ہوا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب محمد اسلم خان رئیسانی اس سلسلے میں خاصی متحرک رہے۔ وہ کل بھی پہنچے تھے اسلام آباد، اور ان کی ایک کوشش تھی کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور مفاہمت کے سلسلے میں شریف برادران سے ملیں۔ وزیر اعظم نے ان کو کال کیا تھا اسلام آباد کے لیے۔ تو اس کے علاوہ ان کی اسٹیٹمنٹ، جو کل کی اسٹیٹمنٹ ہے جو اسلام آباد ایئرپورٹ پر انہوں نے صحافیوں سے جو بات چیت کی، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ چیف جسٹس اب سیاسی ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلے کا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال چیف جسٹس ابھی بحال ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جیسے شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ وکلاء کی، واقعی وکلاء کا ایک وہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ضرور ہیں، لیکن اس کا کیونکہ حکومت یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے، کیونکہ حکومت نے اپنے طور پر کتنے لاسز ہوئے لوگوں کو، جتنے بھی اسپیشلی میں ٹرانسپورٹرز کی بات کرتا ہوں، ان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اس 12 تاریخ سے لے کر جو ان کا انہوں نے سلسلہ 10 تاریخ سے شروع کیا، تو 12 مارچ سے لے کر 16 مارچ تک ان کے جو نقصانات ہوئے، اور اس میں کل میں دیکھ رہا تھا تو اس میں اسلام آباد میں کوئی ایمبولینس کو بھی جانے نہیں دے رہے تھے، اور اس میں ایک مریض فوت بھی ہو گیا۔ تو حکومت کی توقع یہ نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ اور جیسے کہ مسلم لیگ نواز، اس سلسلے میں نے علی احمد کر سے جب پوچھا کہ آپ کی تحریک اگر مسلم لیگ نون اس پر حاوی رہے گی تو آپ تو بیک میں چلے جائیں گے، ان کا کہنا تھا کہ سب فیصلے ہم خود کرتے ہیں،
ہم کسی کو نہیں مانتے، ہماری اپنی تحریک ہے، بہرحال وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، لیکن ہم اپنی تحریک کو خود ہینڈل کریں گے، جو ہمارے فیصلے ہوں گے انہیں سیاسی جماعت جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ واقعی ہی اب اس حوالے سے جو آنے والے جب بھی انتخابات ہوں گے پاکستان میں تو اس کا فائدہ براہ راست مسلم لیگ نون کو پہنچے گا، جماعت اسلامی کو پہنچے گا، تحریک انصاف کو پہنچے گا، اور اس میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو اس سے بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ عوام انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پنجاب کی اکثریت اور سندھ اور بلوچستان میں جیسے لوگ دیکھتے ہیں اس مسئلے کو، تو اس حوالے سے ان کی واقعی پیپلز پارٹی کو اس کا اچھا خاصا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا ظہور بلوچ کہ یہ وکلا کی تحریک تھی جو کہ قومی تحریک بن گئی بعد میں، اور ہم نے شروع سے دیکھا کہ وکلا نہ جھکے ہیں نہ انہوں نے کسی چیز میں کمپرومائز کیا ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا آبائی شہر ہے بلوچستان، وہاں کے لوگوں کا کیسا رد عمل ہے؟ جی بالکل، اسی وجہ سے لوگوں کا یہاں پہ خاصا اٹیچمنٹ ہے اس کے چیف جسٹس کے ساتھ، اور وہ اس چیز کو بہت کیونکہ جس علاقے سے تعلق ہوتا ہے تو ان لوگوں کا اس حوالے سے ایک الگ سا باقی لوگوں کے نسبت کوئی زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ لوگ بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے ایک عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے قبائلی لوگ ہیں، اور قبائلی لوگ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے ہٹتے نہیں، تو اس حوالے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک آج اسپیکر بلوچستان اسمبلی اسلم بوتانی، ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ چیف جسٹس نے حق کی خاطر قربانی دی اور انہوں نے نہ جھکنے کا فیصلہ کیا، اور آج اس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بلوچستان کے لوگ بھی چیف جسٹس کے اس فیصلے کہ اس نے اس ریٹائرڈ پرویز مشرف کی بات نہ مان کر ایک بہت اہم اقدام اٹھایا، اور آج ان کو لوگ بہت اچھے زبان میں اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں۔ ظہور بلوچ، اس حوالے سے ہم مزید بات چیت کریں گے، فی الحال وقت ہوا ہے بریک کا، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ ناظرین آپ سما کے ساتھ رہیے۔